السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 مارچ ہر سال عالمی یوم خواتین کے نام سے چھٹی منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ دن خواتین کے حقوق کے نام سے منائی جاتی ہے تاکہ دنیا کے اطراف میں خاتون بحیثیت خاتون اس کے حقوق کا تحفظ ہو۔ بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک بات یہ مشہور کی جاتی ہے کہ مساوات کی فقدان ہے، یعنی عورت کو مرد کے ساتھ برابر کیے جانے میں کمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ عورت کو مرد کے ساتھ برابر کیا جائے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ حقوق اور تحفظ دی ہے، اللہ نے ان کو زیادہ سیفٹی دی ہے، لیکن آج پوری دنیا اس پہ تلی ہوئی ہے کہ نہیں، عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ حقوق میں برابر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو واقعی خاتون کا بحیثیت خاتون تحفظ ضروری سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ عورت کو ہر طرح کا تحفظ دے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول سے ہو، معاشرتی ہو، تہذیبی ہو، اگر یہ چیزیں عورت کو واقعی آپ نے دینی ہے، اس کے لیے پوری دنیا اقوام متحدہ، امریکہ اور پوری دنیا اس کے لیے سنجیدہ ہے، تو اس کے لیے چند تجاویز ہیں، ان پر عمل کرے، ان کو اپنا لے، انشاءاللہ خاتون باعزت رہے گی، بااختیار رہے گی، ان کو تحفظ ملے گی، ان کو بہت درجات ملے گی، ہماری سوسائٹی میں ان کے بنیادی حقوق محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو میراث میں جائیداد اور حصہ نہیں دیا جاتا۔ کسی عورت کا، کسی خاتون کا والد مرے اور اس کا جو جائیداد میں حصہ بنتی ہے وہ حصہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو سب سے پہلا اگر واقعی ہم سنجیدہ ہے خاتون کو بحیثیت خاتون حق دلانے کا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں کہ بھئی ہر خاتون کو اس کا جو شرعی میراث بنتا ہے وہ ضرور ملنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی خاتون وہ کمزور اور غریب اور ناتوان نہ رہے۔ دوسری بات، اگر عورت کی ذات اور جسم کی تحفظ ہمیں چاہیے، اگر ہم اس دن واقعی اس کی تحفظ کے لیے ہم یہ دن منا رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تحفظ جو ہے وہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم عورت کو ایجوکیشن سے نکال دیں۔ اگر عورت کی جسمانی تحفظ نہیں ہے یا عورت کی جسمانی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ یہ ہماری کو ایجوکیشن ہے، جو ہماری پوری ورلڈ میں مشہور ہے، اور بلکہ اس کو اور بھی مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کو ایجوکیشن کو۔ تو اگر عورت کا تحفظ ہمیں چاہیے تو اس کو ایجوکیشن سے اس عورت کو نکالنا ہوگا، مرد کی ایجوکیشن کو الگ کر دیں، عورت کی الگ کر دیں۔ تو یہ بہترین، اور اب کچھ عرصے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کی ہے کہ یہاں جو گرلز کالج ہے یا گرلز یونیورسٹیز ہیں ان میں ٹیچر جو ہے وہ بھی گرلز ہوں، اور اگر میل ہے تو ان کا میل ٹیچر ہوگا، اگر فیمیل ہے تو ان کا فیمیل ٹیچر ہوگا۔ تو یہ بہت بہترین بات ہے اگر عورت کی تحفظ چاہیے۔ اور اسی طرح اگر عورت کی تحفظ چاہیے اور عورت کو جسمانی اور ذہنی تشدد اور پریشانی سے دور ہم نے رکھنا ہے، تو اس کے لیے عورت کا پردہ لازمی ہے۔ اگر گورنمنٹ لیول پر ہم ایسے قانون پاس کرائے جس میں ڈریس کوڈ ہو کہ اگر آپ نے ویسے گھر سے نکلنا ہے، بازار میں پڑھنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، یا آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، یا آپ نے ہاسٹل میں رہائش کرنی ہے، تو اس کے لیے پردے کے کچھ کوڈ رکھے، کچھ رولز رکھے، کچھ قوانین رکھے کہ عورت پردے میں رہے، برقعے میں رہے۔ اس طرح کی اگر کچھ قوانین گورنمنٹ لیول پر بن جائے تو اس سے عورت کی تحفظ جو ہے وہ 98% یقینی بن جاتی ہے، اور یہی چیزیں آلریڈی اسلام نے عورت کو دی ہے، اور آج مغرب اس عورت کو انہی اسلامی حقوق سے نکال کر مساوات کے نام پر اس عورت کو مزید حقوق سے نکال رہی ہے، لیکن نام کیا دے رہی ہے کہ خواتین کا تحفظ اور خواتین کے حقوق۔ اور اس سے بھی آگے اگر واقعی ہم عورت کے تحفظ چاہتے ہیں تو آج عورت کو بحیثیت عورت جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز پہنچ رہی ہے اور عورتیں ان کا سامنا کر رہی ہے وہ ہے طلاق۔ آج طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، دڑا دڑ بڑھ رہی ہے، اتنی ریشو بڑھ چکے ہیں اور طلاق کا تعداد اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے حیران ہے کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے۔
تو یاد رکھنا اس طلاق کی شرح کا بڑھ جانا، اس کا بھی ہم نے حل نکالنا ہوگا کہ اکثریت خواتین جو طلاق شدہ ہے، طلاق یافتہ ہے، ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں اکثریت ایجوکیٹڈ خواتین ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے۔ اگر ان میں ہم دیکھیں گے اب تک جو رپورٹ آ رہی ہے تو وہ تعلیم یافتہ لڑکیاں جو ہے وہ جلدی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا حل ہم نکالیں گے؟ اگر واقعی ہم اپنی معاشرے میں عورت کو عزت دینا چاہتے ہیں تو یہ طلاق کا جو ریشو بڑھ رہا ہے اس کو ہم کنٹرول کریں۔ اگر واقعی ہم عورت کے محافظ بننا چاہتے ہیں بحیثیت مرد، اگر ہم عورت سے وفا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہے، ہم بھی اسی معاشرے کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے، تو اس پر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ عورت کو طلاق کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا ہمارے ٹی وی کے ڈرامے یہ طلاق کا درس تو نہیں دے رہے؟ کیا ہمارا معاشرہ یہ درس تو نہیں دے رہا؟ کیا ہماری سوشل میڈیا اس میں بہترین کردار ادا نہیں کر رہی کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو طلاق پر مجبور کر رہی ہے؟ اس پر ہم نے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے نام سے منانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس 8 مارچ کو ویسے تو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے نام سے مناتے ہیں، فی الحقیقت ہم اس عورت کو مزید بے توقیر اور اس عورت کو مزید ذہنی اور جسمانی بے چین کرنے کے لیے ہم اس دن کو منا رہے ہیں۔ پھر ایسے کریں، اس دن کا جو نام اور ٹائٹل آپ نے دی ہے اس کو چینج کر دیں، نام یہ رکھ لیں عالمی یوم ظلم خواتین۔ یہ معاشرہ جس طرف جا رہی ہے، یہ بحیثیت ایک خاتون پر ظلم کے لیے بڑھتی جا رہی ہے، اور سب مل کر، اس میں عورتیں بھی کچھ ہے مل کر اور مرد بھی ہے کچھ، وہ مل کر عورت پر ظلم کے راستے کھول رہے ہیں، عورت کے تحفظ کے راستے بند کر رہے ہیں اور اس پر ظلم کے راستے کھول رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں واقعی ایک خاتون کا بحیثیت خاتون تحفظ چاہیے اور ہم اس کے لیے سنجیدہ ہیں تو اس کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام نے ہمیں 1450 سال پہلے بتائی ہے، اور آج بھی جس خاتون نے ان پر عمل کی ہے ان کو یہ سارے جتنے حقوق ہے، جتنے رائٹس ہے وہ اس خاتون کو مل رہی ہے، لیکن جن کو نہیں مل رہی وہ اپنے آپ کو اس دائرے میں لا سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلام۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے۔ لہذا اگر ہمارا معاشرہ یا دور تو ہم نہیں جا سکتے، عالمی لیول پر ہماری کوئی نہیں سنتے، ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی عالمی یوم خواتین کا دن منانا چاہتے ہیں تو اسی 8 مارچ کو آپ باقاعدہ کوئی قانون اور رولز بنا لیں جس میں یہ مذکورہ تجاویز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پر قانونی کارروائی ہو اور اس پر قانون پاس کریں، جس میں سب سے پہلا کوئی ایجوکیشن ختم کرے تاکہ عورت کا تحفظ ہی تحفظ ہو، اور دوسرا عورت کو ڈریس کوڈ دے دے تاکہ عورت کی جسم کی نمائش رک جائے تب بھی عورت کا تحفظ ہے، اور تیسرا یہ کہ عورت کو میراث میں حق دیا جائے تاکہ عورت وہ کسی دوسرے کی طرف مجبور نہ ہو، محتاج نہ ہو، اور نمبر 4 یہ کہ طلاق کی جو ریشو بڑھ رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمارے معاشرے میں جو درسگاہیں ہیں جو عورت کو طلاق کی طرف لے جا رہی ہے ان درسگاہوں پر پابندی لگائے، چاہے وہ ہماری ٹی وی ہو یا ہمارا سوشل میڈیا ہو یا پاکستانی ڈرامے ہیں یا کوئی بھی اس میں کردار ادا کر رہا ہے تو اس پر گورنمنٹ لیول پر ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میرا یہ بیان کوئی خاتون کوئی بہن سن کر وہ انفرادی عمل کرنا چاہتی ہے تو اس سے میرا درخواست ہے کہ آپ اسلامی اصول کو اپنا لیں، بس آپ ان سارے قوانین پر اپنی زندگی گزارنے والی بن گئی ہے، یہ اسلام ہی ہمیں دے چکا تھا، انہی سے میں نے کاپی کر کے آپ کو دوسرے انداز میں بتا دی۔ اللہ پاک ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری بہنوں کو اپنی اصل حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔